تنویر صاحب، آپ کی آواز اور ہائٹ تو ایسی ہے، بھابھی تو آپ سے ڈرتی ہوں گی، یا آپ کی حالت بھی ویسی ہوتی ہے جیسے باقی لمبے چوڑے شوہروں کی ہوتی ہے؟ ہلو بھائی، سارے لمبے چوڑے شوہروں کے ساتھ ایسے نہیں ہوتا، کچھ ہی ہوتے ہیں ایسے. ہاں کچھ ہی ہوتے ہیں. جی نہیں، بالکل بھی نہیں ایسا. لمبا چوڑا ہونا بندے کا اندر سے لمبا چوڑا ہونا نہیں ہوتا. یاد آ گیا غالباً شاید شعیب صاحب کا بنایا ہوا تھا. ہاں شعیب صاحب کا بنایا ہوا تھا غالباً 50-50 کا تھا. تو وہ نا ایک زمانے میں سگریٹ کا ایک اشتہار آتا تھا، ایک معروف سگریٹ تھا، تو اس کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا کہ آپ یہ سگریٹ پی کے جائیں یا پتہ نہیں ایک ڈبی پی کے جائیں تو شیر جو ہے نا اس کو بھی آپ گرا سکتے ہیں. تو انہوں نے 50-50 میں ایسا بنایا کہ گیا جب آدمی واپس آیا وہ شکاری، تو وہ کپڑے اس کے پھٹے ہوئے ہیں، جسم زخمی ہے، حالت بری ہے. تو اس کی بیوی یا کوئی اس سے پوچھتا ہے کہ بھئی تم تو پی کے گئے تھے وہ سگریٹ اور شیر نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگے نہیں، میں ایک ڈبی پی کے گیا تو 2 پی کے آیا ہوا تھا. تو بندہ کتنا بھی لمبا چوڑا لہین شہین کیوں نہ ہو، بیگم جو ہے جناب وہ تو یوں کر کے ایک دم سے چوہا بنا سکتی ہے. مناسب بھی یہی ہے کہ بندہ بجائے اس کے کہ وہ بنائے، بندہ پہلے بن جائے. یہ پہلے بن جاتے ہیں. اچھا واقعی واہ کیا بات ہے. جی نہیں تو آپ نے کہا میں تو بنا ہی سکتی ہوں، ہے نا. ویسے گھر میں کس کا روب چلتا ہے؟ یعنی میرا. کتنی آہستہ بھائی اس آواز میں تو نہیں چل سکتا ہے کہتا ہے. میرا روب چلتا ہے. آپ کا روب چلتا ہے. جی ٹھیک ہے. ان کا صرف صبر چلتا ہے. نہیں نہیں، یہ بھی بات نہیں ہے. ہاں نہیں یہ بات. ارے وہ بھی نہیں ہے. اچھا روب کا تعلق جو ہے نا وہ صرف قد کاٹ یا کسی نوعیت کی پاور سے نہیں ہوتا، حسن کا بھی ایک روب ہوتا ہے. جی رشتے کا بھی ایک روب جی ہوتا ہے. جی، اس میں کوئی شک نہیں. تو بہت سارے ہاں وصل کا ایک روب ہے اور جدائی کے خوف کا ایک روب ہے، واہ. چھوڑ کے جانے کا ایک اپنا واہ روب. واہ. بیگم کہہ دے میں جا رہی ہیں تو بندے دے پیر تلے سے بھی نکل جاتی ہے. اور کدی کدی کہے کہ میں آ رہی ہیں تو سا بھی نکل جاتا. بہرحال یہ خوبصورت رشتہ ہے. سچی بات تو یہی ہے کہ باہمی احترام کا اور محبت کا رشتہ ہے. یہاں تک کہ یوسفی صاحب نے لکھا کہ دیکھیے میاں بیوی جو ہیں یہ بالکل 2 ایسے متحرب فوجیوں کی طرح ہوتے ہیں جو سارا دن ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں مگر رات ایک ہی مورچے میں بسر کرتے ہیں. تو یہ ہے بھی صحیح ہے. جی میرا مسز تنویر صاحبہ سے یہ سوال ہے کہ یہ ہر وقت حسیناؤں میں گھرے رہتے ہیں اور ان کے ڈرامے بھی بہت ریٹنگ لے رہے ہیں. کیا کبھی آپ نے شک نہیں کیا کہ یہ باہر تو خواتین سے بہت ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور گھر آتے ہی ان کی آواز کا گرام بڑھ جاتا ہے؟ اور یار لوگوں کو کام کرنے دو خدا کے لیے یار، اچھے بھلے رشتہ چل رہا ہے ان کا. ایسا نہیں ہے. یہ ہے کہ میں ان کو کئی دفعہ کہتی ہوں کہ جب آپ باہر ہوتے ہیں، سیٹ پہ ہوتے ہیں، گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ آپ سے بات کرنے کا تھوڑا سا زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ وہ زیادہ اچھے اس میں ہوتے ہیں. اور اچھا خوشگوار موڈ میں ہوتے ہیں. اچھا موڈ ہوتا ہے ان کا. اور گھر آتے ہی ایک دم سے سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں. سنجیدگی اختیار کر لیتے ہیں. تو مجھے ان سے اس قسم کا کوئی گلا شکوہ نہیں ہے. گھر آ کے بھی الحمدللہ اچھے سے بات کرتے ہیں اچھی طرح سے. لیکن سم ٹائم میں ان سے پوچھ لیتی ہوں جب بالکل خاموش اور اتنے سنجیدہ اور اس طرح سے ہوں گے، مجھے یوں لگتا ہے جیسے کچھ ہوا ہے، تو میں ان سے پوچھ لیتی ہوں. اور یہ بھی لگتا ہے کہ کچھ ہو نہ جائے. یہ فرمائیے یہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ عورت ہمیشہ ہمارے ہاں سب نہیں مگر بیشتر ایک انسیکیورٹی ضرور رہتی ہے کہ کہیں کوئی چند نہ چڑھا دے خاموشی کا کی مطلب ایک. دوسری طرف یہ جو مرد کے مسائل ہیں کہ وہ باہر اس کے ساتھ جو بیتتی ہے، چاہے وہ کتنا ہی کامیاب آدمی کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا سٹار کیوں نہ ہو، مگر یہ جو مالی معاملات کے اندر باقی کتنی توڑ پھوڑ ہوتی ہے. آپ چھوڑ دیجئے اس شخص کو ہی لے لیجئے جو باہر ریڑھی لگا کے بیٹھا ہے، صبح آیا ہے اور رات کو 10 بجے تک بیٹھا ہے، پولیس والے سے لے کے گاہکوں کی تکرار سے لے کے پھل کے خراب ہونے کے خوف سے لے کے کیا کیا کچھ اس کو سہنا پڑتا ہے اور سوچنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں آج اتنی انکم ہوگی کہ نہیں ہوگی، کہ بل دے سکوں گا کہ نہیں دے سکوں گا. دوسری طرف وہ آشنا نہیں ہے
انہوں پتہ نہیں کہ ریڑھی دے بیٹھا ہے کہ کسی دے گھر بیٹھا ہے. یہ کیسے دیکھتے ہیں دونوں؟ اصل میں یہ جو فلیکسیبلٹی ہے نا وہ کوشش کے باوجود بعض دفعہ ہم میں نہیں آ پاتی. ہم کرداروں کو آپس میں گڈ مڈ کر دیتے ہیں. وہ جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ کوئی بھی جو ہم میں سے ہر شخص اداکاری کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس کے سامنے والا کردار بدلتا ہے تو اس کا کردار بدل جاتا ہے. سامنے دوست آ جاتا ہے تو وہ دوست بن جاتا ہے، سامنے دشمن آتا ہے تو وہ دشمن بن جاتا ہے، سامنے ابا آتا ہے تو وہ بیٹا بن جاتا ہے، بیٹی آتی ہے تو باپ بن جاتا ہے. مطلب سامنے والا کردار جیسے ہی بدلتا ہے ایسے ہی ہے. اس کا ویسے ہی وہ بدل جاتا ہے. اور ہر شخص اس حوالے سے ایک پورا ایکٹر ہے. شاید ایک ایشو یہ ہے کہ ہر رشتے کی، ہر جنس کی بھی اور اس کے رویوں کی بھی ایک تاریخ بھی ہمارے سامنے ہوتی ہے نا. یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا کہ مرد اگر کتنا ہی اچھا کیوں نہیں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، مگر ہے تو اس جاتی سے نا جو جس کے بارے میں اصل میں وہ سیلف پیٹینس کا بھی ایک ہے نا کہ وہ ہمارے یہاں خواتین کو، میں بہت معذرت کے ساتھ خواتین سے، کہ انہوں نے خود کو اتنا مظلوم پینٹ کیا ہوا ہے. بعض دفعہ مظلوم نہیں بھی ہوتی تو کہتے ہیں سو، کیونکہ اس سے انہیں ایک تسکین سی ملتی ہے کہ لوگ ان سے کہتے ہیں ہاں تو کڈی چنگی ہے تو کڈا پیڑا ہے. ٹھیک ہے. سو ہم ہمدردیاں لینے کے لیے بھی بعض دفعہ یہ وہ اس طرح کی سینکڑوں طرح کے رویے ہمیں، سینکڑوں طرح کے رویے، اور لوگوں پھر معاشرے نے جس طرح سے، کیونکہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی میں عورت کو اس کے ساتھ بہت سے ہاتھ ہوئے ہیں. یہی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ ایک تاریخ بھی تو، وہ تاریخ پیچھے ایک بڑی اس نسل کی بھی تو ایک تاریخ ہے نا، اس کو مرد کہتے ہیں، تو وہ بھی ایک ان کے لیے ایک ہے نا کہ تھریٹ تو ہے نا. تو یہ آپ کو رہتا ہے، آپ سمجھتی ہیں کہ یہ خوف رہتا ہے ہر عورت کو کہ کیسے ہی آدمی اچھا کیوں نہ ہو، اچھا رویہ کیوں نہ رکھتا ہو، جیسے ہی ذرا خاموش ہوتا ہے وہ کہتی ہے یہ کوئی چند چڑھا رہے ہیں. نہیں مجھے آپ کو نہیں، آپ چھوڑ دیجیے، آپ ان کی بات تھوڑی کر رہے ہیں، ویسے جاننا چاہ رہے ہیں. اچھا جی بالکل، وہ تو آپ تھوڑی ان کے ویسے جاننا چاہ رہے ہیں. عورت کو رہتا ہے کیوں رہتا ہے؟ اگر کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو پھر بھی کیوں رہتا ہے؟ اصل میں بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، بعض مرد ہمارے سامنے سے بعض واقعات ایسے ہو چکے ہوتے ہیں، وہی بات جو میں کہہ رہا تھا، تو اس لیے عورت کو یہ رہتا ہے کہ شاید اب اس ٹائم مرد سوچ رہا ہے تو وہ کچھ اور سوچ رہا ہوگا، شاید کسی اور کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، اور کچھ ایسا نہ کر لے اس خاموشی کے پیچھے، اس تھوڑا سا مطلب وہ جب ہٹ جائے پیچھے، کچھ اس طرح سے بھی ہوتا ہے نا. مرد کے پاس جو آپشنز ہیں وہ اصل تھریٹ ہے. حالانکہ خیال ہی ہے نہیں، حالانکہ میں وہ حالانکہ کہہ کے یہی کہنے لگا تھا کہ بالکل عورت کے پاس بھی ہے. اس لیے عورت کو چاہیے کہ اگر اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے تو وہ بالکل آرام سے اسے صلح صفائی کے ساتھ کہے میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتا. ہاں اس میں اب لازمت ہے کہ ذرا اور طویل ہو جائے گی، اور طرح سے سوچتی ہے نا اصل میں. سوچنا بھی ایک ایشو ہے، اور اس کے پاس وہ لمیٹڈ، وہ یہ تو بہرحال حقیقت ہے نا کہ اتنا اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. معاشرے نے اس طرح کے وہ حالات پیدا ہی نہیں کیے. میں نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر آدمی گھر توڑنا شروع کر دے. شی از آلویز ڈیپینڈنٹ. یس ڈیپینڈ. وہ حالات پیدا نہیں کیے کہ وہ پوری طریقے سے آزادانہ طور پر کوئی فیصلہ جو ہے کر سکے. کہاں جائے گی یہ ایک سوال تو بہرحال ہے. اسٹے ود اس ناظرین، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے ہماری، اور ان کو بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے خیالات بھی جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. محترم سید تنویر حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سب کے بھائی چہیتے اور پسندیدہ ایکٹر، اور ان کی اہلیہ محترمہ سیدہ طاہرہ حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور محترمہ اور شاہ صاحب، ہمارا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسز.